שמעתי שדוד הנעים הכות פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 ان کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب 35ویں آیت سے آیت نمبر 42 تک۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ بس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں معزز بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، کرسمس اور نئے سال کے ایام کو ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ پرمسرت طریقے سے دیکھا اور منایا، لیکن ان دنوں کی حقیقی خوشی وہی انسان درست اور راست طریقے سے منا سکتا ہے، اور اس خوشی کو مکمل طور پر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کو پا چکا ہے۔ آج کے دن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو محور ہوگا یا اس کا جو اصل جو درمیانی حصہ ہوگا، یہ اندریاس کے الفاظ جو خوشی سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں کہ ہم کو خرسطس مل گیا، یہ الفاظ ہوں گے۔ یہ ایسے الفاظ تھے جو بڑی خوشی کے ساتھ کہے گئے۔ اس میں کوئی دکھ والی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، بلکہ خوشی سے بھرا ہوا شخص اپنے بھائی شمعون پطرس سے جا کر کہہ رہا تھا کہ ہم کو خرسطس مل گیا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس حصے پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ ماحول یہ ہے کہ یوحنا سے مراد یہاں پر بپتسمہ دینے والا یوحنا استباغی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ یوحنا سے منسوب ہیں کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بھرا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب یہ الفاظ اندریاس نے سنے تو 2 لوگ ہیں جو یسوع کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔
کیونکہ میں اس سے بیشتر بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت لوگ خرسطس یعنی مسیحا کی آمد کے منتظر تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ مسیحا آئے گا، ہمیں مخلصی دے گا اور روم کے تسلط سے ہمیں آزاد کرے گا۔ میں صبح کے وقت بھی سنڈے اسکول کے بچوں کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا، اور بار بار ان دنوں میں ہم نے اس کو دیکھا، سیکھا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ کس طرح سے ایک مسیحا کے منتظر تھے، اور اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ رومیوں نے ہم پر تسلط جما رکھا ہے، اب ہمیں ان کے اس تسلط سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور آزادی کیسے ملے گی؟ کہ کوئی ہمارا رہنما آئے گا، وہ ہماری طرف سے ہمیں لیڈ کرے گا، ہمارا قائد ہوگا، اور ہمیں اس سارے تسلط سے ہمیں رہائی بخشے گا۔ اس لیے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ شمعون، بزرگ شمعون، وہ اسرائیل کی سلامتی کا منتظر ہے، اسرائیل کی تسلی کا انتظار کرنے والا ہے۔ ایک بیوہ کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ حنا وہ بھی اسرائیل کی بحالی کی منتظر ہے۔ اسی طرح سے باقی لوگ بھی جن کا تعلق اسرائیل سے تھا، وہ ایک مسیحا کے آنے کے منتظر ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ماحول ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس بات کے متلاشی ہیں کہ آنے والا جس کے بارے میں انبیاء نے پیشین گوئیاں کی ہیں، جن کے بارے میں خدا کے لوگوں نے بتایا ہے، کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو میرے عزیزو، جب اندریاس کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ وہی شخص ہے، تو وہ اپنے بھائی شمعون کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہم کو خرسطس مل گیا۔ میرے عزیزو، جب ہم خرسطس یا مسیح یسوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے، تو مسیح کے ساتھ اسے کون کون سی چیزیں ملتی ہیں، وہ کون کون سی باتوں سے بھر جاتا ہے؟ میں آج کے دن وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، اندریاس نے کہا کہ ہم کو خرسطس مل گیا، اور جب ہمیں خرسطس یعنی مسیح مل گیا تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں ایک درست راہ بتانے والا مل گیا ہے۔ جب مسیح یسوع ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہمیں ایک درست راہ بتانے والا ملتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو ہم اس کی 3 ڈائمنشن دیکھتے ہیں، 3 فولڈ منسٹری، سیرخی اس کی خدمت ہے۔ کہ پہلی بات ہے کہ وہ ایک استاد ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ایک مناد ہے، وہ پریچ کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا تیسرا رخ یہ ہے کہ وہ ایک ہیلر ہے، وہ ایک شفا دینے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس حصے پر غور کرتے ہیں کہ جب ہمیں خرسطس مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک راہ بتانے والا مل گیا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد کے تناظر میں، جب ہم یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد پر غور کرتے ہیں تو سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی سے سوال کریں گے کہ بھئی آپ مسیحی ہیں، آپ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، تو میرے عزیزوں، سب سے خاص اور اہم مقصد کیا تھا جو بائبل مقدس میں لکھا ہے؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ مسیحا، مخلصی دینے والا، منجی، اس کے آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور جو نجات سے دور ہیں ان کو نجات بخشے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے آنے کے مقاصد میں بات یہ تھی
کہ وہ لوگوں کو نجات دے اور تمام بنی نوع انسان کو اپنے آسمانی باپ کے قریب لا سکے۔ اور قریب کیسے لائے گا؟ جب لوگ بھی خدا کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بیٹے نے دعا کی اور میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا۔ اس نے کہا کہ یقیناً ہم نہیں چاہتے، لیکن اے باپ تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں۔ اور یقین کریں کہ یہ آسمانی باپ کا اصل مسیحی کنسیپٹ ہے کہ آسمانی باپ ایک جسمانی باپ کی طرح اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے، جس طرح سے ہم باپ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے کیا چاہیں گے، بیٹی کے لیے کیا چاہیں گے کہ وہ درست راہ پر چلے۔ بچے کو معلوم نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ درست راہ کیا ہے، لیکن ایک باپ جانتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا بچہ محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح سے مسیحی کنسیپٹ آسمانی باپ کا یہی ہے کہ آسمانی باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ابلیس سے محفوظ رہ سکیں، اس کے پاس آئیں۔ اور یہ کام کرنے کے لیے اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا۔ بڑی تماثیل ہے، بڑی مثالیں ہیں۔ ایک مثال خداوند یسوع مسیح نے خود کہی کہ کسی نے تاکستان لگایا اور وہ ٹھیکے پر دے کر چلا گیا، اپنے نوکروں کو بھیجتا رہا کہ بھائی میرا بنتا ہے مجھے دو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے نوکروں کو مارا پیٹا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ شاید اس کا خیال کر لیں کہ بھئی یہ تو ہمارے مالک کا بیٹا ہے، ہم اس کا خیال کریں۔ لیکن جب وہ بیٹا بھی آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ آؤ یہ وارث ہے، اس کو مار دیں اور اس ساری جائیداد پر خود قبضہ کر لیں۔ تو بات آگے سے آگے نکل رہی ہے، میں واپس اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہم پا لیتے ہیں تو ہمیں ایک درست راہ بتانے والا مل جاتا ہے۔ سامری عورت کی کہانی سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں سامری عورت کی کہانی کا ذکر ہے۔ سامری عورت جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو ساری باتیں بتائیں، اس کے گناہ اس پر ظاہر کیے، تو اس نے کیا کہا کہ میں جانتی ہوں کہ کرسٹس آنے والا ہے، اور جب کرسٹس آئے گا تو وہ ہمیں سب باتیں کیا کرے گا؟ بتائے گا۔ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں 4 باب کی 25ویں آیت میں عورت نے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ اور جب کرسٹس آ گیا، مسیح آ گیا، تو وہ کیسا ہے؟ ہمیں سب باتیں بتانے والا ہے۔ اس میں رہ کر ہم سب باتیں سیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں، جب عورت نے یہ الفاظ سنے تو اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی تاکہ دوسروں کو خبر دے کہ ہم کو کرسٹس مل گیا۔ اب اس کا اپنے گھڑے کو وہاں پر چھوڑ کر جانا، اس کے بارے میں بھی ایک خوبصورت تعلیم میں نے پڑھی۔ اور تعلیم کیا تھی؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ سامری عورت کیا کرتی تھی؟ اس کے کہانی میں ہمیں یہ جھلک نظر آتی ہے کہ وہ پانی بھرنے کے بہانے اپنے گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ اس نے پانی کے گھڑے کو ایک بہانہ بنا رکھا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے گھر سے باہر جائے۔
تو میرے عزیزوں جب اس نے خرسطس کو پا لیا تو اس نے اس بدی کو چھوڑ دیا، اس گڑھے کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اب اس نے خرسطس کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزوں مسیح یسوع جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سامری عورت کی طرح اپنی بدی کے تمام طور طریقوں کو چھوڑنا ہے۔ جب خرسطس ہماری زندگی میں آئے گا تو میرے عزیزوں ہمیں وہ سیدھی راہ بتائے گا۔ خدا کا ایک خادم ہے، اس نے لکھا کہ بہت سے لوگ رسولوں کے جانشین بننے کے آرزومند ہوتے ہیں، لیکن میں تو سامری عورت کا جانشین بننے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ شاگرد تو کھانا لینے چلے گئے مگر یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر لوگوں کو بتانے چلی گئی کہ ہم کو خرسطس مل گیا ہے۔ دوسری بات، جب خرسطس ہمیں مل جاتا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں خدا کا کلام مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر آزاد مارشل صاحب کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یونانیوں میں کلام یا لوگوس کا نظریہ 560 قبل از مسیح سے جاری تھا۔ یہ نظریہ افسس کے ہر کونے میں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک لوگوس یعنی کلام خدا کی حکمت ہے، لوگوس یعنی کلام ہی سے نظام کائنات کا مالک اس پوری کائنات کو سنبھالتا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم تخلیق کے کام پر غور کرتے ہیں، کریشن کے کام، پیدائش کی کتاب میں، تو خدا نے کیا کیا؟ اکثر ہم گیت گاتے ہیں 6 دن میں خدا نے زمین آسمان بنائے۔ تو کیا خدا نے پہلے روشنی بنائی پھر گھر بنائے یا چیزیں بنائی؟ نہیں، اس نے کیا کہا؟ روشنی ہو جا، صرف بولا، کلام کیا، کلمہ، اور اس کے ذریعہ سے اس نے پوری کائنات کی تمام موجودات کو خلق کر دیا۔ تو کلام جو ہے، لوگوس جو ہے، جو بھی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کی بڑی اہمیت ہے، اور جو بات اس دنیا کے خالق اور مالک کے منہ سے نکلی ہے کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ تو میرے عزیزو، کلام یا لوگوس یا کلمہ جو ہے، اس کے وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے خدا نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ اور اب یہ خرسطس کون ہے؟ یہ خرسطس وہ کلمہ ہے جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں آیا ہے۔ جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خرسطس کو پا لیتے ہیں یا خرسطس ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں مل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم ایسٹر کے دنوں میں مسیحی صلیبی کلمات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو اس وقت بھی اور اس سے پیشتر بھی اس نے خدا کے تحریری کلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب ابلیس خدا یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو اس نے کس طرح سے ابلیس کا مقابلہ کیا؟ آپ متی کی انجیل کے 4 باب میں پڑھ لیں، لوکا کی انجیل میں پڑھیں۔ ابلیس جب خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے جواب کہاں سے ہیں؟ خدا کے کلام سے۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ یہ تیرے لیے کیا بن جائے؟ روٹی بن جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا اسے برا بھلا کہا؟ لڑائی جھگڑا کیا؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے
نکلتی ہے۔ یہ اہمیت ہے خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی جو میرے اور آپ کے مسیحا خداوند یسوع مسیح نے بیان کی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کس کے وسیلہ سے ہے؟ اس ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور پھر اگلی دو آزمائشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسی کلام کا سہارا لیا۔ جان بینن نے لکھا کہ خدا کا مجسم کلام خدا کے تحریری کلام کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو مجسم کلام ہے وہ تحریری کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو مسیح یسوع کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ بڑا لازم ہے، ضروری ہے کہ جب ہم خرسٹس کو پا لیتے ہیں تو خدا کا کلام بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ جب ہمیں خرسٹس مل گیا تو ہمیں مقتدر مل گیا۔ مقتدر اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار والا، جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے۔ آج صبح ہی ہم لوکا کی انجیل کے 5ویں باب میں سیکھ رہے تھے کہ ایک مفلوج کو خداوند یسوع مسیح نے شفا، اور 5ویں باب کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے کہ خدا کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ خدا کی قدرت اپنے بیٹے زندہ مسیح یسوع کے ساتھ تھی۔ اور میں نے صبح بھی بتانے کی کوشش کی اور ابھی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا اختیار جو تھا وہ کوئی محدود اختیار نہیں تھا، کسی ایک بیماری پر اختیار نہیں تھا، بلکہ اس کا اختیار لامحدود تھا۔ اس کے معجزات کی نوعیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا اختیار صرف اس بات پر نہیں تھا کہ وہ بدروہوں کو نکال دے بس۔ موجودہ زمانہ میں آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے اور بار بار کرنی پڑتی ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں فلاں شخص کے پاس بڑی شفا کی نعمت ہے۔ تو شفا کی نعمت کیا ہے؟ صرف بدروہوں کو نکالنا، باقی اور کوئی کام نہیں۔ یسوع مسیح کے اختیار کی بات کریں، شمعون پطرس کے گھر میں گئے، اس کی ساس کو کیا ہے؟ بدرو ہے؟ نہیں، اس کی ساس تو تپ میں مبتلا ہے، بیمار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، تپ کو ڈانٹا اور وہ اس میں سے اتر گئی۔ جب ہم مفلوج کی بات کرتے ہیں، پیرالائز ہے، یسوع مسیح نے تو نہیں کہا کہ اس کو کسی بدرو نے جکڑ رکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنا کٹولا اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ ایک کوڑی ہے، اس نے پکارا، اے یسوع اگر تو چاہے تو میں شفا پاؤں گا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ تو شفا پائے۔ اسی وقت اس کا ہاتھ صاف ہوا، اور مسیح یسوع نے کیا کہا کہ جا کر پہلے اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو موسیٰ کی طرف سے نظریں مقرر کی گئی ہیں وہ گزران۔ طوفان کو ڈانٹا ہے، طوفان تھم گیا ہے۔ لازر سے کہا، اے لازر قبر سے نکلا، اسی وقت وہ زندہ ہو گیا۔ ایک لڑکی سے کہا، اے طلیتا قومی اٹھ، اے بیٹی اٹھ، اور وہ بیٹی اسی وقت زندہ ہوئی۔ یہ ہے مقتدر اعلیٰ، یہ ہے وہ اختیار والا۔ تو آج کے زمانہ میں ایسے دعوے داروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ازرو بائبل جب ہم ان کا اس طرح سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بائبل مقدس کے مطابق اس کو پرکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں خرسٹس مل گیا ہے تو ہمیں مقتدر اعلیٰ مل گیا ہے، اختیار والا، قدرت والا مل گیا ہے، اور یہ اختیار خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بخشا ہے۔ اس کو خوبی کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ پہلا معجزہ یوحنا کی انجیل 2 باب، کانا گلیل میں ایک شادی میں معجزہ کیا، اور معجزہ کیا تھا؟ وہ پانی جو طہارت کے لیے رکھا گیا تھا
اس کے جوہر کو، اس کی خوبی کو ہی تبدیل کر دیا۔ فاصلوں پر اختیار۔ بادشاہ کا ملازم ہے، کفرنہوم سے گلیل میں آیا ہے، یسوع سے کہنے لگا چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش۔ تو یسوع مسیح نے ادھر سے ہی، گلیل سے ہی کہہ دیا کہ جا تیرا بیٹا شفا پا گیا۔ نہیں ضرورت اس کو وہاں پر جانے کی، نہیں ضرورت اس پر ہاتھ رکھنے کی، فاصلوں پر اختیار۔ میرے عزیزو، قدرتی عوامل پر اختیار ہے۔ یسوع مسیح کا پانی پر چلنا، آندھی کو تھما دینا، روک دینا، قدرتی عوامل پر اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار۔ فقیوں اور فریسیوں کے سامنے بیٹھ کر کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم جانو کہ ابن آدم کو دنیا پر گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے دن میں اس حصے کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اس اپیل کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ کہ جب ہمیں مسیح مل گیا ہے تو پھر ہمیں یہ تمام باتیں بھی ملنی چاہیے۔ ہمیں راہ بتانے والا ملا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ بے شک وہ راستہ کٹھن ہے، سکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے آخر میں کیا ہے؟ ابدی راحت ہے، ابدی آرام ہے۔ سامری عورت کی طرح جب کرسٹس مل گیا ہے تو ہمیں باقی پرانی باتوں کو، عادات کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اور اس خوشی کے ساتھ لوگوں کے پاس جانا ہے کہ ہمیں کرسٹس مل گیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרב של